یہ ڈبل اسٹینڈرڈ جو چل رہا ہے اس کا جو ہے یہ بھگتان ہے جو پی ایف آئی بھگت رہی، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ. یہ کپل جو صدیق کپل جو پترکار ہے، یہ پی ایف آئی سے اس کا جو ریلیشن بتاتے ہیں اس کو جو ہے سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. ساری گورنمنٹ لگی ہوئی تھی اس کو کریمنل ثابت کرنے کے لیے. وہ کیا کور کرنے گیا تھا، کون سی خبر لانے گیا تھا؟ اس دیش کے اندر جو ذات پات کی بنیاد پر جو انسانی ظلم ہو رہا ہے، جو ریاستی جبر ہو رہا ہے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے وہ گیا تھا. یو پی گورنمنٹ نے ڈال دیا اٹھا کے، 2 سال تک وہ اندر رہا ہے یو پی کے تحت. اور جب سپریم کورٹ نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کوئی آدھار نہیں ہے، چھوڑ دیا اس کو. کپل جو صدیق کپل کا یہ چھوڑنا جو ہے ہوم منسٹری کو شاید اچھا نہیں لگا اور اس کا پورا بندہ پی ایف آئی سے کیا جا رہا. آپ اسٹینڈرڈ تو مینٹین کیجیے. آپ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، یو آر دا بگیسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ، گلوبل ڈیموکریسی ہے آپ. لیکن اگر آپ اس طرح سے ظلم کریں گے اپنے ہی شہریوں کے اوپر تو کیسے ہوگا؟ آپ کچھ بتاتے بھی نہیں. آپ جا کے کل پوچھیے جن لوگوں کو ارسٹ کیا ہے، ہم تو اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں. 4 لوگوں کے بارے میں ہم نے معلوم کیا ہے کہ بھئی کیا ہے اس کا جرم کیا ہے. کچھ نہیں ہے کہ اس کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں اوپر سے آرڈر آ گیا، تو اوپر سے آرڈر آ گیا تو اسی طرح بغیر ثبوت کے، بغیر کسی آدھار کی جو آپ اندر ڈالنے کے اٹھا ہے اور 10 دن کی جو ہے پی سی آر دیں گے. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اور یہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک کمیونٹی کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک کمیونٹی ہر اعتبار سے. اور اس کی کتنی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے رویہ رکھا گیا ہے. نربھیا کے معاملے میں رات کے 3 بجے کورٹ کھل کر جو ہے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے نربھیا کے معاملے میں، اور جن کو پھانسی کی سزا دی گئی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ اس مانو کیس میں ریپسٹ جتنے تھے ان کو جو عمر قید ہو گئی تھی جیل سے نکال کر ان کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ دے آر دا برہمنز، وہ سنسکاری لوگ تھے. تو کیا سنسکاری یہ ہوتے ہیں کہ جو ریپ کرے، گینگ ریپ کرنا سنسکار ہے؟ کیا بتلانا چاہتے ہیں آپ؟ ان کا پھولہار کرنے والے کون لوگ تھے؟ یا ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے، یا ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیے تو صحیح. ہم اس پریس میٹ کے حوالے سے اپنی یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ پی ایف آئی کوئی مجرم نہیں ہے جب تک کہ سپریم کورٹ اس کا کوئی فائنل فیصلہ کرے. ہم اس کو مجرم نہیں سمجھتے ہیں، البتہ سینٹرل گورنمنٹ کی دھاندلی اس کو سمجھتے ہیں. اور جتنا بھی یہ ہوا ہے اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ثبوت ہو، وہ عدالت میں پیش کرے گی جو بھی ثابت ہوگا. جب تک ان کو کریمنل گورنمنٹ کی جو ادارہ جو عدالت ہے اس کو جب تک کریمنل ڈکلیئر نہیں کرتی ہم اس کو کریمنل نہیں مانیں گے. ہم ان کو بے گناہ سمجھیں گے اور اپنا اسٹرگل جاری رکھیں گے. کون سے 4 لوگ اورنگ آباد میں ہیں، کون سا کریمنل ریکارڈ ہے ان کا، کیا ہے ان کے بارے میں، کیا کیا انہوں نے؟ منی لانڈرنگ کی بات کر رہی ہے، کہاں سے منی لانڈرنگ آئی؟ ان کے بینک اکاؤنٹ لائیں اخبار کے سامنے دے. یا کوئی اگر انہوں نے حوالے سے لیا ہے تو بولا حوالے کے پورے نیٹ ورک تو سب جانتے ہیں اور ساری حکومت کے ناک کے نیچے نیٹ ورک چل رہا ہے حوالوں کا. تو اگر حوالے کے ذریعے سے پیسہ آیا تو وہ بتائیں، یا اکاؤنٹ میں پیسہ آیا تو وہ بتائیں. ثبوت تو کچھ ہے نہیں، ہوا میں بس ایک ہے. جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جو اپنے حق کی بات کرتے ہیں، جو اپنے انصاف کی بات کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے خلاف جا رہی ہے تو کیا وہ کرمنل ہو جائیں گے؟ اور اس طرح دمن کر کے دبا دیں گے ان کو. ایک بڑی تعداد میں کیرلا سے لے کر نارتھ انڈیا یو پی تک آپ نے ایک بڑی 106 لوگوں کو گرفتار کر لیا. تو اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک کامن خوف، ایک فیئر، سائیکو فیئر جو پیدا کرنا چاہتے ہیں کمیونٹی کے اندر کہ تم اگر بے قصور بھی ہو تو تم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. ایک کامن آدمی ویسی ہمارے پاس تو پولیس جو جنترنا ہے وہ انگریزوں کے زمانے سے چلے آ رہی ہے، جن کے بارے میں جو فری ہینڈ دے دیا گیا تھا کہ باغیوں کو کس طرح سے کچلا جا سکتا ہے، کچلو تو. آج بھی وہ آرٹیکلس ہیں جو انگریزوں کے زمانے کے. یہ 120 کیا ہے؟ یہ غداروں کے لیے لگنے والا ہے. کون سی غداری کی ہے لوگوں؟ کوئی ثبوت تو آئے نا، کوئی پراوے تو آئے کہ کون سی غداری انہوں نے کی ہے. کیا مہاماری کے بیچ میں یہ پی ایف آئی والوں نے جب کوئی اپنے باپ کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا انہوں نے دفنایا ہے مردے. انہوں نے جو ہے شمشان گھاٹ میں مردے پہنچائے ہیں انہوں نے.
ملک سے غداری ہے، یہ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہے کہ مہاماری کے اندر کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہو، کوئی ڈاکٹر ہاتھ نہیں لگا رہا ہو، مرنے کے بعد کوئی ریلیٹیو نہیں آ رہا ہو، یہ لوگوں نے رسک لے کر اپنے کاندھوں پہ مردوں کو پہنچایا ہے۔ جب بھوکے جو سڑکوں سے گزر رہے تھے وہاں مارچ سے، بہار کے یو پی کے جتنے دہاڑی مزدور جا رہے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام انہوں نے کیا ہے، 10-10 20-20 کلو گھر سے بنا کر لوگوں کو کھلایا ہے انہوں نے۔ یہ انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہے۔ آپ انٹرنیشنل ایکٹیویٹی، یہ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی کہتے کس کو ہے؟ کیا آپ کے خلاف کہہ دینا اینٹی نیشنل ہے؟ آپ غلط ہیں تو آپ کو غلط نہ کہنا اور غلط کہنے کے اوپر یہ سزا دی جاتی ہے۔ تو اس میں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے تھرو یہ بات گورنمنٹ تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ بے قصوروں کو ستاؤ مت، اگر امن چاہتے ہو تو انصاف قائم کرو، اور اگر تم سے نہیں ہوتا ہے تو 24 میں چلے جاؤ، اگر تم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے تو چلے جاؤ، لیکن یہ دھاندلی کریں گے تو ملک کہاں جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کہاں تک پہنچے یہ معاملات اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اتنا سمجھ لیجیے، یہ جو اہم کیا جا رہا ہے اتنی دھاندلی کے ساتھ، آخر کچھ پراوے تو چاہیے نا، صرف آپ نے کر دیا بس ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گا؟ عدالتوں میں تو ثابت کرنا پڑے گا نا۔ 20-25 سال جیلوں میں رہنے کے بعد لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کی جوانیاں اور سڑ جاتی ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ 25 سال گزار کر جیلوں میں آنے کے بعد کوئی پروف نہیں، کوئی کسی کے پاس کوئی پراوا نہیں ہے، وہ اپنی گزار کے آتے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا وہ پولیس والا ذمہ دار نہیں ہے جس نے اٹھا کے ان کو ڈالا ہے؟ وہ کمپلینر ذمہ دار نہیں ہے جس نے اٹھا کے ان کو ڈالا ہے؟ اب یہ پی ایف آئی کے جو لوگ ہیں یہ اریسٹ ہو گئے، یو اے پی اے لگائے، پروسیس کورٹ کا چلے گا جو بھی ہوگا، یہ کتنے برس اندر رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ یو اے پی اے لگتا ہی نہیں ہے ان کے اوپر، یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے کہ یو اے پی اے کس پر کہاں کیسے لگتا ہے، یہاں کوئی ٹیررسٹ ایکٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے جو انسیڈنٹ ہے اس کو کسی پر تھوپ کر آپ جو ہے ٹیررسٹ کہہ دیں؟ ایسے تھوڑی ہوگا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا ٹیررسٹ ایکٹ ہوا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے ہم آپ کے تھرو گورنمنٹ تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے غم غصہ اپنا نشید آپ کے تھرو پرکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انلافل ہو رہا ہے، یہ غیر قانونی طور پہ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ جس کو لا اینڈ آرڈر سنبھالنے کی ذمہ داری ہے وہ خود لا اینڈ آرڈر جو ہے خراب کر رہی ہے۔ اس سے اس بات کا ہے 1 سال پورے ملک کے اندر انہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ اب تک تو جو باتیں آتی تھیں وہ سب ہمارے میں ہیں، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن 1 سال یہ انڈکلیئر بینڈ ہے آرگنائزیشن کے اوپر کہ کسی کا منہ بند کر دو، ہاتھ پیر باندھ دو، پہلے اریسٹ کر دو اور پھر ان کے اوپر الزام لگاؤ تم چور ہے بول کر۔ کیا جواب دے گا؟ اگر میں کسی کو منہ باندھ دوں، ہاتھ پیر باندھ دوں اور ایک کونے میں پھینک کے کہوں کہ تم چور ہے، نہ اس کو کہنے کی بات ہے، نہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے کہ وہ کہہ سکے، نہ اپنے ہاتھ پیر چلا کے کچھ لکھ سکے، آپ اس طرح کریں گے تو کیسے ہوگا؟ اور کتنے لوگ ہیں؟ ایک زمانہ 21 سال پہلے سی بی کو آپ نے بین کیا تھا، اب تک اس کو پروف نہیں کر سکے کہ انلیگل ہے وہ۔ 21 سال ہو گئے، سپریم کورٹ دبا کے بیٹھ گیا ہے اس کو، سی بی کو 21 سال ہو گئے بیٹھ کر کے ثابت نہیں کر سکے کہ انلیگل ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ان کی پورے ٹرسٹ کو بین کر دیا ہے، عمر گوتم کو بین کیا ہے، مولانا کلیم صدیقی کو جو بین کر دیا ہے اللہ کے تحت، اور اس طرح یہ پی ایف آئی کو کر رہے ہیں۔ یہ انڈکلیئرڈ بینڈ ہے، ہم اس کا نشید کرتے ہیں اور یہ پورے زور سے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنے بھی انلیگل جو ایکٹ آپ کر رہے ہیں اس سے رکیں۔ یہ دھڑا دھڑ 120B وغیرہ جو لگائی جا رہی ہے اس سے جو تھمیں آپ لوگ، یا تو پہلے ثابت کریں کہ یہ لوگ غدار ہیں، اس کے بعد یہ لگائیے۔ لگایا جاتا ہے، منہ بند کر دیا جاتا ہے، ہاتھ پیر باندھ دیا جاتا ہے، پھر کہتے ہو کہ تم جو ہے ڈکیٹ ہو، تم چور ہو، کیسے جواب دے گا جائے؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چارجز جو ہے وڈرا کیے جائیں، یو اے پی اے جو ہے ان سے ہٹایا جائے اور ان کو فوری چھوڑا جائے، کم سے کم اپنے شہر کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ مسلم نمائندہ کونسل ایک فیڈرل باڈی ہے، ایک ساری جماعتوں کا ایک وفاق ہے، اس کی ایک ممبر پی ایف آئی بھی ہے۔ ایسے ہمارے ممبر آرگنائزیشن کی ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں
کہ یہ جو غیر قانونی طور پر جو دمن شاہی اختیار کی گئی ہے اس سے رکے اور ان کو بغیر کسی شرط کے چھوڑ دے. جو گرفتاریاں کی گئی ہیں یہ گرفتاریوں کو رد کیا جائے, آرٹیکل وڈرا اور فل فیض ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کا ریسپیکٹ کریں. بھائی یہ سماج کے جو ہے نگینے یا خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. کون تھا مہاماری کے اندر لاشوں کو اٹھانے والا اور کون تھا کھانا کھلانے والا؟ ہم جانتے ہیں ان کو. یہ رات دن اپنا ایک کر کے لوگوں کی خدمت کرتے رہے. نہ ہندو دیکھا, نہ مسلمان دیکھا, نہ کوئی کمیونٹی دیکھا. انہوں نے رات دن ایک کر کے محنت کی. آج یہ انٹرنیشنل ہو گئے اور بڑی تعداد میں اٹھا کے ڈال دیے گئے. تو یہ انصاف جو ہے دوہرا ہے. ہم اس کے خلاف بھرپور پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر آئندہ ایسی رہا تو آئندہ بھی پروٹیسٹ کریں گے اور روڈ پر آ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں. پھر اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ ڈفرنٹ عدالت کے لیڈیز, آج کی پریس میٹ ہم نے اس کے بجائے اپنے شروع کے اندر ذرا سی طریقے سے سنا. ان شارٹ اگر ہم کہیں کہ پی ایف آئی کے تعلق سے جو این آئی اے اور اے ٹی ایس نے جو ریڈس کی ہیں اور جو گرفتاریاں کی ہیں وہ سلسلے میں یہ پریس کانفرنس بنائی ہے. اس کو نشید کرنے کے لیے, اسے پروٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ پروٹیسٹ ہم آپ کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. یہ پروٹیسٹ ہم نے کمیشنریٹ کے سامنے نہیں کیا ہے, نہ جو ہے کسی سرکاری عمارت کے سامنے کیا ہے, بلکہ آپ کے تھرو ہم یہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ غیر آئینی اور غیر دستوری ہے. یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے حوالے سے کیا گیا. یو اے پی اے لگانے کا کیا سوال ہے؟ کون سا ٹیررسٹ ایسا کام کیا ہے پی ایف آئی؟ لوگوں کے سامنے وہ ڈاکومنٹیشن لائے ہیں, چھپایا کیوں جاتا ہے؟ ای ڈی کے اتنے ریٹس ہوئے, اس میں کیا نکلا ہے وہ لانا چاہیے تھا. اگر ہم لوگ بھی تو سمجھیں کہ کیا چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت میں ڈبل اسٹینڈرڈ چل رہا ہے. ہمارے لیے کچھ رول الگ ہے, دوسروں کے لیے کچھ رول الگ ہے. اگر اس کی کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیجیے. نوپور شرما کا ایف آئی آر کٹا ہوا ہے, گرفتاری نہیں. نوین جنرل کا ایف آئی آر کٹا ہوا ہے, گرفتاری نہیں. لیکن محمد زبیر کو جو سچی رپورٹ ہے یا نہیں بتانے والا ہے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے. اس کا کوئی کیا گناہ ہے؟ ایک رپورٹ ہے, وہ بھی آپ کے جیسے ہی پترکار ہے. اس نے یہ معلوم کیا کہ یہ نیوز صحیح ہے یا غلط ہے. یہ معلوم کرنے کے اوپر سے اٹھا کے ڈال دیا گیا. اس کا کیا کرمنل ریکارڈ ہے؟ نوپور شرما نوین جنرل کے خلاف ایف آئی آر ہے, ان کو ارسٹ نہیں کیا گیا. لولو مال کے اندر نماز پڑھنے والے جیل میں جاتے ہیں, مراد آباد میں گھر میں نماز پڑھنے والے جیل میں جاتے ہیں, اور نارتھ انڈیا میں جتنے کواڑیاں ہمارے پاس جو وٹھل جو ریلیاں نکلتی ہے اس کی پنڈرپور کی, اسی طرح نارتھ میں کواڑیوں کی ایک ریلی نکلتی ہے. آدھا روڈ بلاک کر دیتے ہیں. پولیس والے اور ٹیچرز کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ان پہ آرام دینے کے لیے پورے اسٹیٹ کے اندر. اب کتنے کیسز ایسے ہیں کہ پولیس والے پیر دبا رہے ہیں کواڑیوں میں, مرہم لگا رہے ہیں, یہ مالش کر رہے ہیں. جب دیش کے اندر ایک رویہ ایسا ہے اور دوسرے طرف نماز پڑھنا بھی ضرور ہو جاتا ہے. نماز پڑھنا ضرور ہو جاتا ہے. نماز گھر میں پڑھ نہیں سکتے ہیں. مراد آباد میں کچھ لوگوں نے گھر میں نماز پڑھی, ایف آئی آر کٹا, جیل میں ڈال دیا. نماز پڑھنا کیا کرائم ہو گیا ہے؟ لولو مال کوئی سرکاری جگہ ہے, ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے. پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر اگر کوئی اپنی عبادت کرتا ہے تو وہ کرائم کیسے ہو گیا جبکہ کوئی کمپلین بھی نہیں ہے ان کے خلاف؟ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ جو چل رہا ہے اس کا جو ہے یہ بھگتان ہے جو پی ایف آئی بھگت رہی ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ. یہ کپڑ جو صدیق کپڑ جو پترکار ہے, یہ پی ایف آئی سے اس کا جو ریلیشن بتاتے ہیں, اس کو جو ہے سپریم کورٹ نے چھوڑ دیا. ساری گورنمنٹ لگی ہوئی تھی اس کو کرمنل ثابت کرنے کے لیے. وہ کیا کور کرنے گیا تھا, کون سی خبر لانے گیا تھا؟ اس دیش کے اندر جو ذات پات کی بنیاد پر جو انسانی ظلم ہو رہا ہے, جو ریاستی جبر ہو رہا ہے, اس کی تحقیق کرنے کے لیے وہ گیا تھا. یو پی گورنمنٹ نے ڈال دیا اٹھا کے.
2 साल तक वो अंदर रहा है यूएपीए के तहत, और जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसके पीछे कोई आधार नहीं है, छोड़ दिया उसको। कपिल जो सिद्दीक कैप्टन का ये छोड़ना जो है होम मिनिस्ट्री को शायद अच्छा नहीं लगा, और उसका पूरा बंदा पीएफआई से लिया जा रहा। आप स्टैंडर्ड तो मेंटेन कीजिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ग्लोबल डेमोक्रेसी है आप। लेकिन अगर आप इस तरह से जुल्म करेंगे अपने ही शहरियों के ऊपर तो कैसे होगा? आप कुछ बताते भी नहीं। आप जाके कल पूछिए जिन लोगों को अरेस्ट किया है, हम तो अपने शहर की बात कर रहे हैं, 4 लोगों के बारे में हमने मालूम किया कि भाई क्या है इसका जुर्म क्या है, कुछ नहीं है कि इसके पास। वो कह रहे ऊपर से ऑर्डर आ गया, तो ऊपर से ऑर्डर आ गया तो इसी तरह बगैर सबूत के, बगैर किसी आधार के जो आप अंदर डालने के उठा उठाए, और 10-10 दिन की जो है पीसीआर लेंगे। क्या हो रहा है ये सब? और ये मुझको ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी हर एतबार से। और उसकी कितनी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड जो है रवैया रखा गया है। निर्भया के मामले में रात के 3 बजे कोर्ट खुलकर जो है फांसी की सजा दी जाती है निर्भया के मामले में, और जिनको फांसी की सजा दी गई उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस बानो केस में रेपिस्ट जितने थे उनको जो उम्र कैद हो गई थी जेल से निकालकर उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि दे आर द ब्राह्मण्स, वो संस्कारी लोग हैं। तो क्या संस्कारी ये होते हैं कि जो रेप करे, गैंग रेप करना संस्कार है? क्या बतलाना चाहते हैं आप? उनका फूलहार करने वाले कौन लोग थे? या हमारा स्टैंडर्ड क्या है, या हमारा समाज किधर जा रहा है, उसको आप तरफ देखिए तो सही। हम इस प्रेस मीट के हवाले से अपनी ये बात रखना चाहते हैं कि पीएफआई कोई मुजरिम नहीं है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसका कोई फाइनल फैसला करे। हम उसको मुजरिम नहीं समझते हैं, अलबत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट की धांधली इसको समझते हैं, और जितना भी ये हुआ है इसको हम कंडेम करते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास कोई सबूत हो, वो अदालत में पेश करेगी, जो भी साबित होगा। जब तक उनको क्रिमिनल गवर्नमेंट की जो इदारा, जो अदालत है, उसको जब तक क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करती, हम उसको क्रिमिनल नहीं मानेंगे, हम उनको बेगुनाह समझेंगे और अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे। कौन से 4 लोग औरंगाबाद में, कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका, क्या है इनके बारे में, क्या किया इन्होंने? मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रही है, कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग आई? उनके बैंक अकाउंट लाए अखबार के सामने थे, या कोई अगर उन्होंने हवाले से लिया है तो बोला हवाले के पूरे नेटवर्क तो सब जानते हैं, और सारी हुकूमत के नाक के नीचे नेटवर्क चल रहा है हवालों का। तो अगर हवाले के जरिए से पैसा आया तो वो बताएं, या अकाउंट में पैसा आया तो वो बताएं। सबूत तो कुछ है नहीं, हवा में बस एक है। जो एक्टिविटी करते हैं, जो अपने हक की बात करते हैं, जो अपने इंसाफ की बात करते हैं, अगर वो आपके खिलाफ जा रही है तो क्या वो क्रिमिनल हो जाएंगे? वो और इस तरह दमन करके दबा देंगे उनको। एक बड़ी तादाद में केरला से लेकर नॉर्थ इंडिया, यूपी तक आपने एक बड़ी 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो इससे क्या क्या बताना चाहते हैं? एक कॉमन खौफ, एक फियर, साइको फियर जो पैदा करना चाहते हैं कम्युनिटी के अंदर, कि तुम अगर बेकसूर भी हो तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। एक कॉमन आदमी, वैसी हमारे पास तो पुलिस जो यंत्रणा है वो अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रही है, जिनके बारे में जो फ्री हैंड दे दिया गया था कि बागियों को किस तरह से कुचला जा सकता है, कुचलो। आज भी वो आर्टिकल्स हैं जो अंग्रेजों के ज़माने के। ये 120B क्या है? ये गद्दारों के लिए लगने वाला है। कौन सी गद्दारी की है लोगों? कोई सबूत तो आए ना, कोई पुरावे तो आए कि कौन सी गद्दारी इन्होंने की है। क्या महामारी के बीच में ये पीएफआई वालों ने, जब कोई अपने बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, इन्होंने दफनाया है मुर्दे। इन्होंने जो है जो शमशान घाट में मुर्दे पहुंचाए हैं इन्होंने। ये मुल्क से गद्दारी है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है कि महामारी के अंदर कोई हाथ नहीं लगा रहा हो, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा हो, मरने के बाद कोई रिलेटिव नहीं आ रहा हो। ये लोगों ने रिस्क लेकर अपने कांधों पे मुर्दों को पहुंचाया। जब भूखे जो सड़कों से गुजर रहे थे मार्च से, बिहार के, यूपी के जितने दिहाड़ी मजदूर जा रहे थे, उनके खाने पीने का इंतजाम इन्होंने किया है। 10-10, 20-20 किलो घर से बनाकर लोगों को खिलाया है इन्होंने। ये इंटरनेशनल एक्टिविटी है। अब इंटरनेशनल एक्टिविटी, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कहते किसको है? क्या आपके खिलाफ कह देना एंटी नेशनल है?
آپ غلط ہیں تو آپ کو غلط نہ کہنا بھی، اور غلط کہنے کے اوپر یہ سزا دی جاتی ہے. تو اس میں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہم آپ کے تھرو یہ بات گورنمنٹ تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ بے قصوروں کو ستاؤ مت. اگر امن چاہتے ہو تو انصاف قائم کرو، اور اگر تم سے نہیں ہوتا ہے تو 24 میں چلے جاؤ. اگر تم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے تو چلے جاؤ. لیکن یہ دھاندلی کریں گے تو ملک کہاں جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کہاں تک پہنچے گے معاملات اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اتنا سمجھ لیجیے یہ جو اہم کیا جا رہا ہے اتنی دھاندلی کے ساتھ، آخر کچھ پراوے تو چاہیے نا. صرف آپ نے کر دیا بس ٹھیک ہے صحیح ہو جائے گا. عدالتوں میں تو ثابت کرنا پڑے گا نا. 20-25 سال جیلوں میں رہنے کے بعد لوگ چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کی جوانیاں اور سڑ جاتی ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ 25 سال گزار کر جیلوں میں آنے کے بعد کوئی پروف نہیں، کوئی کسی کے پاس کوئی پراوا نہیں ہے، وہ اپنی گزار کے آتے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا وہ پولیس والا ذمہ دار نہیں ہے جس نے اٹھا کے ان کو ڈالا ہے؟ وہ کمپلینر ذمہ دار نہیں ہے جس نے اٹھا کے ان کو ڈالا ہے؟ اب یہ PFI کے جو لوگ ہیں یہ ارسٹ ہو گئے، UAPA لگائے. پروسیس کورٹ کا چلے گا جو بھی ہوگا. یہ کتنے برس اندر رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں. ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ UAPA لگتا ہی نہیں ہے ان کے اوپر. یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے یہ بتائیں گے کہ UAPA کس پر کار کیسے لگتا ہے. یہاں کوئی ٹیررسٹ ایکٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ کے جو انسیڈنٹ ہے اس کو کسی پر تھوپ کر آپ جو ہے ٹیررسٹ کہتے ہیں؟ ایسے تھوڑی ہوگا. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا ٹیررسٹ ایکٹ ہوا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو جو ہے ہم آپ کے تھرو گورنمنٹ تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے غم غصہ اپنا نشین آپ کے تھرو پرکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انلافل ہو رہا ہے، یہ غیر قانونی طور پہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ جس کو لا اینڈ آرڈر سنبھالنے کی ذمہ داری ہے وہ خود لا اینڈ آرڈر جو ہے خراب کر رہی ہے. اس سے اس بات کا ہے 1 سال پورے ملک کے اندر انہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے. اب تک تو جو باتیں آتی تھیں وہ سب اخبارات میں ہیں، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن 1 سال یہ انڈکلیئرڈ بینڈ ہے آرگنائزیشن کے اوپر کہ کسی کا منہ بند کر دو، ہاتھ پیر باندھ دو، پہلے اریسٹ کر دو اور پھر ان کے اوپر الزام لگاؤ تم چور ہے بول کر. کیا جواب دے گا؟ اگر میں کسی کو منہ باندھ دوں، ہاتھ پیر باندھ دوں اور ایک کونے میں پھینک کے کہوں کہ تم چور ہے، نہ اس کو کہنے کی بات ہے، نہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے کہ وہ کہہ سکے، نہ اپنے ہاتھ پیر چلا کے کچھ لکھ سکے. آپ اس طرح کریں گے تو کیسے ہوگا؟ اور کتنے لوگ ہیں؟ ایک زمانہ 21 سال پہلے CB کو آپ نے بین کیا تھا، اب تک اس کو پروف نہیں کر سکے کہ انلیگل ہے. وہ 21 سال ہو گئے، سپریم کورٹ دبا کے بیٹھ گیا ہے. اس CB کو 21 سال ہو گئے بیٹھ کر کے ثابت نہیں کر سکے کہ انلیگل ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو ان کی پورے ٹرسٹ کو بین کر دیا، عمر گوتم کو بین کیا، مولانا کلیم صدیقی کو جو بین کر دیا اللہ کے تحت. اور اس طرح یہ PFI کو کر رہے ہیں. یہ انڈکلیئرڈ بینڈ ہے، ہم اس کا نشید کرتے ہیں اور یہ پورے زور سے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنے بھی انلیگل جو ایکٹ آپ کر رہے ہیں اس سے رکیں. یہ دھڑا دھڑ 120B وغیرہ جو لگائی جا رہی ہے اس سے جو تھمے آپ لوگ، یا تو پہلے ثابت کریں کہ یہ لوگ غدار ہیں، اس کے بعد یہ لگائیے. لگایا جاتا ہے، منہ بند کر دیا جاتا ہے، ہاتھ پیر باندھ دیا جاتا ہے، پھر کہتے ہو کہ تم جو ہے ڈکیٹ ہو، تم چور ہو. کیسے جواب دے گا جائے گا؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چارجز جو ہے وڈرا کیے جائیں، UAPA جو ہے ان سے ہٹایا جائے اور ان کو فوری چھوڑا جائے. کم سے کم اپنے شہر کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ مسلم نمائندہ کونسل ایک فیڈرل باڈی ہے، ایک ساری جماعتوں کا ایک وفاق ہے، اس کی ایک ممبر PFI بھی ہے. ایسے ہمارے ممبر آرگنائزیشن کی ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی طور پر جو دمن شاہی اختیار کی گئی ہے اس سے رکیں اور ان کو بغیر کسی شرط کے چھوڑ دیں. جو گرفتاریاں کی گئی ہیں یہ گرفتاریوں کو رد کیا جائے، آرٹیکل وڈرا ہو اور فل فیض ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کا ریسپیکٹ کریں. بھائی یہ سماج کے جو ہے نگینے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. کون تھا مہاماری کے اندر لاشوں کو اٹھانے والا اور کون تھا کھانا کھلانے والا؟ ہم جانتے ہیں ان کو. یہ رات دن اپنا ایک کر کے لوگوں کی خدمت کرتے رہے. نہ ہندو دیکھا، نہ مسلمان دیکھا، نہ کوئی کمیونٹی دیکھا، انہوں نے رات دن ایک کر کے محنت کی.
آج یہ انٹرنیشنل ہو گئے اور بڑی تعداد میں اٹھا کے ڈال دیے گئے. تو یہ انصاف جو ہے دوہرا ہے. ہم اس کے خلاف بھرپور پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر آئندہ ایسی رہا تو آئندہ بھی پروٹیسٹ کریں گے اور روڈ پر آ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں.